پھر سے بہار آ رہی ہے کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے, جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے, جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. ماشاءاللہ میں جس وقت آیا تھا اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے سمجھ لیا کہ بڑے تو بچے کے باپ تو پیچھے بیٹھے, بچہ سامنے بیٹھا یا ٹھنڈی چوندی کی وجہ سے جلسہ برباد ہو. لیکن یہ لوگ بھی زیادہ دیر تک بچے نہیں, ایک ایک کر کے 9-11 ہوتے تھے. میں نے کہا چلو اللہ کر دیں. ماشاءاللہ ماحول بن گیا ہے. ان بچوں کے واسطے بھی دعا ہے, اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے, علم اور ہنر کی دولت سے بڑا ہوا. 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں خدا کی مہربانی کے حوالے سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سنیے گا, روزے کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھے. ہر کام میں مزہ آتا ہے. قرآن پڑھیے مزہ آئے گا, نعت پڑھیے مزہ آئے گا, نماز پڑھیے مزہ آئے گا, حج میں جائیے مزہ آئے گا. مگر ایک کام ہے جس میں مزہ نہیں آتا, مزہ گرا جاتا ہے. وہ کام روزہ ہے. کیا روزہ رکھا, دانا چھوڑ دیا, پانی چھوڑ دیا, بیوی سے مطلب نہیں, مزہ گرا جاتا. جس میں مزہ نہیں ملتا وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے. دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, غیر لوگ بھی دیوی دیوتا کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ہم لوگ صدقہ دیتے ہیں, وہ لوگ بھی صدقہ دیتے ہیں. ہم لوگ قربانی کرتے ہیں, وہ لوگ بھی بلی دیتے ہیں. ہر کام ہم کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے. وہ لوگ بھی تیرتھ پہ جاتے ہیں, سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے. جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام وہ بھی کر رہے ہیں, مگر ایک کام ہے جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. ہم روزہ رکھتے, وہ روزہ نہیں رکھتے. اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے. تیسرے نمونے کو سن کر کے آپ کا دل بڑا خوش ہوگا. اللہ نے کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے, جبکہ نماز اللہ کی, زکات اللہ کی, حج اللہ کی, سب اللہ کی. اللہ نے اسپیشل کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے؟ غور کیجیے. جب آدمی روزہ رکھتا ہے کھاتا نہیں, کھانے کی حاجت, پیتا نہیں, پینے کی عادت نہیں, بیوی کے پاس جاتا نہیں, بیوی کی عادت نہیں. غور کیجیے خدا کی ذات میں, وہ کھاتا نہیں, کھانے کی عادت نہیں, پیتا نہیں, پینے کی عادت نہیں, بیوی ہے نہیں, بیوی کی عادت نہیں. جب خدا کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو خدا کی نقل اتارتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے. اس سے بھی زیادہ آپ کا دل بڑا خوش ہوگا. ابھی آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں, اس کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے. اس کے بعد نماز پڑھیں گے, نماز کا بدلہ کس کے ہاتھ سے ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے. قربان جائیے روزے کے اوپر کہ 1 مہینہ روزہ رکھ لیجیے, بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے نہیں, خود خدا کے ہاتھ سے ملے گا. اس سے بھی زیادہ عظمت آپ کے دل میں پیدا ہوگی. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. جنت ایسی جگہ ہے کہ آنکھ ٹھنڈی ہو جائے. ابھی دیکھا نہیں ہے تو آدمی تڑپتا, دیکھنے کے بعد کیا حال. نماز کا بدلہ جنت, زکات کا بدلہ جنت, حج کا بدلہ جنت. ارے بھائی روزے کا بدلہ کیا ہے؟ تو لکھا کہ روزے کا بدلہ جنت سے بڑھ کر کے ہے. نماز کا بدلہ جنت ہے, روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے, جنت سے بڑھ کر کے ہے. نماز کا بدلہ جنت ہے, روزے کا بدلہ جنت کا مالک خود خدا ہے, خدا کی ذات ہے, جنت سے بڑھ کر کے ہے. ممبر پر امام صاحب کھڑے ہو کر کے بولے لوگوں روزہ رکھو, ایک ایک روزہ رکھو, چھوڑنا نہیں, خدا مہربان ہوگا, ٹوٹ کر کے مہربان. ابھی پہلا ہی روزہ رکھا تھا کہ بستی میں آگ لگی. لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا قصور نہیں ہے, امام صاحب کا قصور, انہوں نے ہی رکھوائی. لاٹھی میں تیل پلا کر کے لوگ راستے پر بیٹھ گئے کہ امام صاحب کہاں ہیں, اچھی طریقے سے خیریت لیتے ہیں. امام صاحب دھیمے دھیمے قدموں آ رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے, تو دیکھا کہ پوری بستی کا آدمی لاٹھی لے کر کے بیٹھا. سمجھ میں آ گیا کہ پہلا روزہ رکھا تھا, اللہ نے امتحان میں ڈال دیا, اور لوگ امتحان سے اکتا کر کے ہم سے خفا ہو رہے ہیں. اس لیے لاٹھی لے کر کے بیٹھے ہیں. قریب جیسے جائیں گے اتنی لاٹھی پڑے گی کہ کمر سیدھی ہوگی. تو امام صاحب الٹے پاؤں بھاگنے لگے, تو لوگوں نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو, مصیبت میں ڈال کر کے بھاگ رہے ہو, نماز تو پڑھا دو. تو امام صاحب نے کہا میرا وضو ٹوٹ گیا. کس کے روکے رکا ہے
سویرا، ایک پل کا ہے مہمان اندھیرا، ایک پل کا ہے مہمان اندھیرا، لب پہ شکوان لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، لب پہ شکوان لا اشک پی لے، جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے، اب کھڑنے کو ہے غم کا تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، صرف آنسو بہا کر نہ جانا، مسکراہٹ میں بھی حق ہے تیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا۔ راحت میں اللہ کا شکر کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، مصیبت میں صبر کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، جنازہ پڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دوسرا پیغام نبی کی سیرت اور سنت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ تین طرح کا روزہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی کا روزہ، دانا پانی تو بند ہے، سب کچھ جاری ہے، کرکٹ کھیل ہی رہے ہیں، کیرم بورڈ کھیل ہی رہے ہیں، موبائل دیکھ ہی رہے ہیں، جیسے لوگ مختلف کھا کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، یہ گناہ کر کے روزہ پاس کر رہے ہیں، سب کام ہو ہی رہا ہے، یہ عام آدمی کا روزہ ہے، روزہ سر سے اوپر بھی نہیں جاتا، آسمان تک نہیں جاتا، ثواب سے خالی ہوتا ہے، صرف ادا ہوتا ہے، قبول نہیں۔ دوسرا روزہ نیک لوگوں کا روزہ، کہ دانا پانی بھی بند ہے، آنکھ سے گناہ بھی نہیں، کان سے گناہ بھی نہیں، بلکہ دل میں گناہ کا خیال تک نہیں، احساس تک نہیں، اتنا مزیدار روزہ ہوتا ہے کہ زمین سے خوشبو پھیلتی ہے، آسمان تک پہنچتی ہے، یہ روزہ ادا بھی ہوتا ہے، قبول بھی ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا روزہ ہے نبی کا روزہ، کتنا عظیم ہوتا تھا، کتنا بڑا روزہ ہوتا تھا، نبی کا روزہ، ادھر روزہ رکھا اور ادھر سے دنیا کی محبت نکل گئی دل سے، دنیا کا خیال دل سے نکل گیا، قربان چاہیے نبی کے روزے کے اوپر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ نبی کے روزے کی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، انشاءاللہ دوسرے کا پیسہ ہوگا، اپنا عمرہ ہوگا، انشاءاللہ۔ کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جگہ پر پہنچاؤں گا۔ دھیان سے سنیے گا، تین ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کرتا ہوں، تین ہستی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مہربان ہے۔ پہلی ہستی اللہ، 24 گھنٹہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان، اتنا مہربان، اتنا مہربان کہ دریا کو پیچھے چھوڑتا ہے۔ دوسری ہستی جو سب سے زیادہ مہربان، نبی کی ہستی، رمضان میں اپنے امتی پر اتنے مہربان، اتنے مہربان، اتنے مہربان، ہوا تک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور تیسری ہستی جو اس دنیا میں سب سے زیادہ مہربان، خدا رسول کے بعد آپ کے بچوں کے استاد، آپ سے زیادہ مہربان، جانور کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا، مسلمان کو حافظ قرآن بنا کر کے پیش کر دیا۔ تیسرا آدمی جو کائنات میں خدا رسول کے بعد سب سے زیادہ مہربان، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، امام کی تنخواہ ادھار ہوگی انشاءاللہ، برابر امتحان جاری ہے آپ کا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت رکھتا ہوں، پیغام کو ختم کرتا ہوں، ہاتھ پر کسی جوان کا اگر سر رہے، سر پر ہاتھ رہے تو سمجھ جائیے اس کو کوئی صدمہ۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک جوان سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی گناہ ہو گیا؟ اللہ رسول اللہ بہت بڑا، روزے کی حالت میں تھا، بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، کفارہ دو،
तब गुनाह माफ होगा। बीवी के पास तुमको जाना नहीं था, रोजे की हालत में तुम्हारा रोजा टूट गया, कफारा अदा करो, एक गुनाह माफ कर दो। गर्दन पकड़ करके बोला, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी गर्दन के अलावा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 2 महीने मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, 1 महीना में तो सबर नहीं हो, 2 महीने में क्या क्या नहीं हो, ये भी हमसे नहीं हो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, तब तुम्हारा कफारा अदा होगा। या रसूल अल्लाह, हमसे बड़ा मिस्कीन कौन होगा, हम किसको खाना खिलाएं? अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठ जाओ। 2 टोकरे खजूर के आए, आपने बुला करके दिया कि जाओ इसको गरीबों में बांटो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। तो हाथ जोड़ करके कहा कि या रसूल अल्लाह, मदीने में हमसे बड़ा कोई गरीब हो नहीं सकता। आपने फरमाया कि टुकड़ा भी ले जाओ और खजूर भी हजम कर जाओ, बांटना नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, नबी का नाम आएगा झूम जाएंगे इंशाअल्लाह, और नबी का काम आएगा घूम जाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यहाँ डिस्क ब्रेक आपने मारा है, किसी की जरूरत थी। आप सिर्फ आंख से सुन रहे हैं या दिलो दिमाग से सुन रहे हैं? अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दुआ का असर कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम रहा है, ये कौन इंसान कामिल ज़मीन पर बसद इज़्ज़तो फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है, गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने, कोई मोली से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। हज़रत बड़ी तफसील से आपको खिताब फरमा रहे थे, बुजुर्ग आलिम दीन थे, शराफत टपक रही थी, इनका वजूद ही हमारे लिए बरकत और रहमत का जरिया है। अल्लाह उनके साए को ताबीर खारिज फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ कि हम लोग कुरान से रमजान में कैसे कैसे महरूम होते हैं, उस नुक्ते पर मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। हज़रत उमर ने देखा कि गरीब जवान गवर्नर बन गए, गरीब आदमी, मामूली आदमी गवर्नर बन गए। इसको बंद कर दिया, गवर्नर मामूली आदमी, गरीब आदमी गवर्नर बन गए। हज़रत उमर ने हैदर से पूछा, ये गरीब आदमी मामूली आदमी गवर्नर कैसे बन गया, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? जवाब दिया गया, हुजूर बस्ती में सबसे ज्यादा कुरान जानता था, कुरान का इल्म इसके पास बस्ती में सबसे ज्यादा था, कुरान ने इसको ये मकाम अता किया कि गरीब आदमी था, कोई हैसियत नहीं थी, जमीन से उठा आसमान पर पहुंच गया। उस मौके से हजरत उमर ने कहा कि मेरे नबी ने सच कहा, जो कुरान से रिश्ता रखता है, कुरान सीखता है, कुरान का इल्म होता है, कुरान पर अमल करता है, अल्लाह उसको बस्ती से उठाता है, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। एक जवान आकर के बोला हजरत उमर से, हुजूर रोजगार दे दीजिए, नौकरी दीजिए। हजरत उमर ने कहा, नौकरी 1 मिनट में मिल जाएगी, पहले ये बताओ कि कुरान जानते हो? कहा हुजूर सब जानते हैं लेकिन कुरान नहीं जानते। कहो बदनसीब जाकर के कुरान सीखो, कुरान रोजगार की चाबी है, तुम उधर कुरान सीखोगे, इधर रोजगार का ताला खुलता चला जाएगा। एक नुक्ते की बात आपके सामने रखता हूं, अभी रमजान आ रहा है, चांद जैसे तुलू होगा तरावी शुरू हो जाएगी, और चांद जैसे तुलू होगा तरावी खत्म हो जाएगी। रमजान के चांद पर तरावी शुरू होगी
اور عید کے چاند پر تراویح ختم ہو گئی. لیکن ہوتا کیا ہے، 10 دن میں ختم قرآن ہو گیا، 20 دن میں ختم قرآن ہو گیا، 27 دن میں ختم قرآن ہو گیا. ختم قرآن کو مسلمان نے ختم تراویح سمجھ لیا. رمضان ابھی تو 4 دن باقی ہے، 10 دن باقی ہے، 15 دن باقی ہے. اس نے تراویح پڑھنا چھوڑ دیا. رمضان پا کر کے بھی قرآن کی دولت سے محروم ہو گیا. ایک حافظ آیا تراویح سنانے کے لیے، تو کمیٹی نے پوچھا کہ کتنے دن میں سناؤں؟ بولا میں راجدھانی ہوں، وندے بھارت. 3 دن آپ لوگ آنکھ بند کر کے میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، 3 دن کے اندر ہم گوہاٹی پہنچا دیں گے. بولا سبحان اللہ، ایسے ہی حافظ کی تو ضرورت تھی. تو لوگوں نے کہا 3 دن میں قرآن سنو گے 10 پارے پاؤں پھول جائیں گے. بولا کیا فرق پڑتا ہے، 3 دن پاؤں پھولیں گے، 27 دن کان میں تیل دے کر کے تکیہ میں سو. سبحان اللہ. حافظ صاحب نے عالم التعلق کر کے قرآن پڑھا دیا. تیسرا دن جب آیا تو کہا ختم قرآن ہو گیا، مٹھائی بانٹ دو. پیچھے ایک مقتدی تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی. کھڑا ہو کر کے بولا کہ حافظ صاحب آپ کہہ رہے ہو ختم قرآن ہو گیا، سورہ یاسین بھائی. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ تمام اندھوں میں کانا لاچا دی ہے، میری چوری پکڑی جا رہی ہے. تو یہ بات بدلتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا. سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، کوئی زندہ پر تھوڑا پڑھی جاتی ہے. میں جیسے ہی پڑھتا پیچھے ایک ایک کر کے سب کا جنازہ ہو گیا. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے، بے شمار برکتیں دن رات برستی ہے. اللہ کی رحمتیں، اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو. تحفہ مسلمان کو کر لو میں زبان، نگاہوں کی حفاظت کر لو میں عبادت، قرآن کی تلاوت پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم. قرآن مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک. آئیے کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اس پیغام کو اگر یاد رکھیں، آپ کے رمضان کے روزے کی قرآن کی حفاظت ہو جائے گی. ایک ساتھ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے ہفتہ بھر کی نماز جمعہ میں، سال بھر کا قرآن رمضان میں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جلسہ ختم ہونے تو ملاقات کرتے ہیں. چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، 4 وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھتا. آپ اس کو دھیان سے سن لیجیے، 3 منٹ میں گزر جائے گا. آپ کے رمضان کی قرآن کی روزے کی حفاظت ہوگی. آدمی روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ پہلی وجہ ہمت ہار کر کے بیٹھے گا، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، کام دھندے میں جانا ہوگا، میرے باپ سے ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا. روزہ رکھنا مشکل، حکمت کے ساتھ روزہ رکھنا آسان. انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، کیا آپ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں؟ سحری کا پانی دانا 8 بجے دن تک آپ کے پیٹ میں موجود ہے. اس کے بعد آپ کام دھندے میں چلے گئے، ادھر دھیان چلا گیا، ادھر دھیان نہیں گیا. اس کے بعد آپ نے نہا لیا، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، بھوک پیاس کا احساس نہیں. اس کے بعد سو گئے، سو کر کے ظہر میں اٹھے، سو کر کے عصر میں اٹھے. اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے. انصاف سے بتائیے اللہ کے بندو، کتنی دیر کا روزہ ہے؟ ہمت کرو، روزہ رکھنا آسان ہے. دوسری بات کو یاد رکھیے،
روزہ آدمی کیوں نہیں رکھتا؟ ناقدری کی وجہ سے۔ ناقدری کیسے کرتا ہے؟ ہمارے پاس علم ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں جاہل روزہ کا؟ ہمارے گھر میں دانا پانی ہے، ہم روزہ کیوں رکھیں غریب روزہ رکھیں؟ ہم روزہ کیوں رکھیں؟ روزہ رکھنے میں ہم سے بھوکا مرا نہیں جاتا۔ یہ جملہ نہیں ہے، بارود ہے، ایٹم بم ہے، زبان سے ادھر نکلتا ہے، سینے سے ادھر ایمان رخصت ہوتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا ہو یا رکھنا ہو نہ رکھنا ہو، یہ بات کی بات ہے، لیکن روزے کی بے ادبی سمجھنا۔ روزہ رکھا نہیں رکھا گنہگار ہوں گے، ایمان سلام۔ روزے کی بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، ایمان رخصت ہو جائے۔ تیسری بہت زبردست غلطی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شوق میں روزہ رکھ لیتے ہیں اور جب روزہ نہیں رکھ پاتے توڑ دیتے۔ نہ ماں باپ گنہگار نہیں، نہ بچے گنہگار، کوئی گنہگار نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، شوق میں رکھ لیا اور بیچ دوپہر میں توڑ دیا، چلے گا۔ نہ ماں باپ گنہگار، نہ بچے گنہگار۔ بچے نے شوق میں روزہ رکھا، ماں نے کہا بیٹا اسکول ہے، اب بچے نے روزہ توڑا۔ بچے نے روزہ رکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا عید کے بعد تمہاری شادی ہے، روزہ مت رکھو، گال بھی چک جائے، روزہ توڑ۔ اب دیکھیے کیا ہوگا، فرق دیکھیے۔ بچہ روزہ رکھا، بچہ روزہ توڑا، نہ ماں باپ گنہگار، نہ بچے گنہگار۔ بچے نے شوق میں روزہ رکھا، ماں باپ نے توڑوایا، بچے گنہگار نہیں، لیکن بچے کی طرف سے ماں باپ گنہگار۔ گناہ صغیرہ نہیں، گناہ کبیرہ ہوگا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو بہت دھیان سے سنیے۔ ابھی کسی بھی بڑے بوڑھے سے پوچھئے کہ آپ کی خیریت ہے، کہیں گے بہت اچھا، ماشاءاللہ، شوگر اوگر ہے، الحمدللہ، رسول اللہ ٹماٹر کھاتا۔ پریشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی 29 شعبان کی تاریخ لگ گئی، ایک پوتلی دوائی لے کر کے ٹیبل پر رکھ دیا، رکعت رمضان میں کھا رہے ہیں، شکاشک پی رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی، روزہ نہیں رکھتے ہو؟ کہا کہ کیا کیجیے گا، شوگر سے پریشان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، پریشر سے پریشان ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بہانہ سب سے چلے گا۔ جو خدا کالے پہاڑ پر کالی چوٹی پر کالی چوٹی کی آواز نہیں، آہٹ کو بھی جانتا ہے، جو دل کا حال جانتا ہے، اس سے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک آدمی نے مسئلہ سنا تھا کہ جو آنکھ سے رمضان کا چاند دیکھتا ہے اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ ان کو بولا کہ تو بہت اچھا ہے، میں دیکھوں گا ہی نہیں چاہتا، سر اٹھاؤں گا ہی، میرے اوپر روزہ ہی فرض نہیں ہو۔ سر گاڑ کر کے چلتا تھا، آسمان کی طرف چاند دیکھتا ہی نہیں تھا، جلسہ کا کھانا خوب ہے کھا لیا، پیشاب پخانے کی جب حاجت ہوئی تو جنگل کی طرف آ گئی اور آسمان پر چاند آیا ہوا تھا، اس کا عکس تالاب میں پہنچ گیا۔ اب جب حاجت پوری ہو گئی تو آیا طہارت کی، جیسے ہی قریب آیا چاند نظر آیا تو سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا استغفراللہ، یہ پیچھا کرتے کرتے یہاں لگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے اس سال علاج کریں گے، اگلے سال جلسہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ روزہ رکھ رہے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہی بائی پاس گئے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے رمضان کی حفاظت فرمائے، روزے کی حفاظت فرمائے۔ بہانہ بنانے سے، روزے کو ضائع کرنے سے اللہ پوری ملت کی قدم قدم کا حفاظت فرمائے۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے تام لے گئے۔ سحری کی خوشیاں دیکھو، افطار کے مزے بھی، پیارا مہینہ آیا، پیارے تام لے گئے۔ نیت سبھی کی ہوئی، نیت سبھی کی ہوئی، کرنا ہے اتقابل، چلتے رہے نبی جی جس کو دوام لے گئے۔ رمضان آ رہا ہے، پیارے سیام
اور جس کو مل جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہے۔ 3 منٹ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ رمضان میں کوئی مسلمان مر گیا، اتنا بڑا پاپی تھا کہ اس نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، مگر قسمت اس کی مقدر اس کا رمضان میں بنا، موت جو اس کی آئی رمضان میں آئی۔ دنیا کا ہر گناہ کرنے والا مگر مسلمان دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اتنا بڑا پاپی مگر موت آئی، قسمت اس کی مقدر اس کا رمضان میں فائدے ہوں گے۔ تو حدیث کہتی ہے دو فائدے، حدیث میں ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ کھلا، لاکھ پاپی ہے، قسمت سے مقدر سے رمضان میں مرا ہے، سیدھا جنت میں داخل ہوگا، رمضان کی برکت سے عذاب قبر اٹھا لیا ہے۔ دوسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیں، یہ تو مسلمان کے حق میں فضیلت ہے، خدا نہ خواستہ اگر مرنے والا کافر مشرک ہے، رمضان میں مرا ہے، شرک کے بغیر نہیں مرا، شرک کے ساتھ مرا، کفر کے بغیر نہیں، کفر کے ساتھ مرا، رمضان میں مرا، قسمت اس کی مقدر اس کا فائدہ ہوگا، تو لکھا کہ ایک فائدہ ہوگا، جنت میں تو داخل نہیں ہوگا مگر جب تک رمضان رہے گا عذاب قبر اس سے بھی اٹھا لیا جائے۔ تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیں، جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے تو دسترخوان لگتا ہے، ابھی اذان میں 5 منٹ کا ٹائم ہے، تو لوگ دسترخوان کو دیکھتے ہیں کہ انگور کہاں، انڈا کہاں، پہلے ہی سے نشانہ بنا لیتے ہیں۔ تو جب وہ انگور کو دیکھتے ہیں، انڈا کو دیکھتے ہیں تو آنکھ بڑی ٹھنڈی ہوتی، اور جیسے ہی اذان کی صدا لگتی ہے، کٹاکٹ کھجور گئی، کٹاکٹ شربت گیا، رگ رگ سے سیراب ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں جو مزہ ملتا ہے وہ سال بھر نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جائیے اپنے ایمان پر کہ اس سے بھی زیادہ مزہ کہاں ملے گا مسلمانوں کو، دنیا میں نہیں ملے گا، جنت میں ملے گا۔ لیکن کب ملے گا؟ مسلمان جنت کو دیکھے گا، آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، جنت کی نعمت کو استعمال کرے گا، دل کو سکون ملے گا، لیکن وہ مزہ جو دنیا میں اس کو افطار کے وقت میں ملتا تھا وہ جنت میں بھی نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ قربان جائیے خدا جب سامنے آئے گا، خدا کا دیدار جب ان آنکھوں سے کرے گا، وہ مزہ ملے گا کہ جنت کو بھی بھول جائے گا، جنت کی نعمت کو بھی بھول جائے گا۔ ایک غیر مسلم بولا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا کلمہ پڑھ کر کے، مجھے کیا ملے؟ تو مسلمان عالم دین نے کہا کہ تم کو جنت ملی۔ کیا جنت کے چکر میں مسلمان نہیں ہوں؟ جنت سے بہتر بتاؤ، جنت سے بہتر ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس عالم نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں جنت سے بہتر نعمت تم کو ملے گی، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے پوچھا کہ جنت سے بڑھ کر کے چیز کیا ہے؟ کہا خدا کا دیدار، خدا کے نام آتے ہی، دیدار آتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ بہرا آدمی عیادت کے لیے گیا کسی بیمار کے پاس، اس کو کب کر پوچھے کسی کو بولتا، تو بیمار سے جا کر کے بولا کیا حال ہے؟ بیمار بولا کسی آ کر کے میں مر رہا ہوں، سبحان اللہ، مبارک۔ دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہیں؟ بہرا تو بیمار بولا کہ زہر کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھی دوائی ہے، ٹائم ٹو ٹائم کھا رہے ہیں۔ تیسرا سوال پوچھا کہ کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ بولا ملک الموت سے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، جب تک پورا علاج نہیں کر دے گا تب تک چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے رمضان کی بھی حفاظت کریں گے اور روزے کی بھی حفاظت کریں گے، قرآن کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں سوئیں گے، چاندنی رات میں کپڑا خریدنے کے لیے جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جگہ پر ہیں، سب جگہ پر ہیں، مسجد میں ہیں،
اور دل و دماغ سے جلسے کو سن رہے ہیں. قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی. قیامت میں یہ روزہ ڈھال